دوستو، علی ستپارہ کون ہے؟ ستپارہ جھیل کے کنارے آباد ستپارہ گاؤں کے رہائشی محمد علی ستپارہ ایک تجربہ کار کوپاما ہیں اور انہیں 8,000 میٹر سے زائد دنیا کی 14 بلند چوٹیوں میں سے 8 سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کوپیمائی کے حوالے سے انہیں جنونی اور دھن کا پکا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے جنون کو پہلی کامیابی سن 2006 میں گوشا پروم دائم کی تسخیر سے حاصل ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ سن 2008 اور سن 2009 میں مسلسل ناگا پربت جیسے خطرناک پہاڑ کو سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یہ پاکستان کے پہلے کوپاما تھے جس نے موسم سرما میں قاتل پہاڑ ناگا پربت کو سر کر لیا تھا۔ اس سفر میں ٹیم لیڈر بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ محمد علی ستپارہ کے عزم و ہمت کے بغیر ہم یہ کارنامہ سر انجام دینے میں کبھی کامیاب نہ ہوتے، اور یہ کارنامہ بھی فروری میں سر انجام دیا گیا جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ جب دنیا بھر میں محمد علی کا نام گونجا اور ایک عالمی ریکارڈ ان کے نام سے منسوب ہوا تو اس روز ناگا پربت پر درجہ حرارت اگر بات کی جائے تو -52 تھا اور تیز برفیلی آندھی بھی چل رہی تھی۔ ناگا پربت جسے قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں کوپاماؤں کی سب سے زیادہ برف کی قبریں اس سرد قبرستان میں موجود ہیں۔ وہاں پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا تھا۔ سردی کے موسم میں بغیر آکسیجن ناگا پربت کو سر کرنا ایک بہت ہی انوکھا ریکارڈ تھا، اور ریکارڈ بنانے والے علی ستپارہ کو کوئی سرپرستی بھی حاصل نہ تھی۔ کروڑوں روپے مالیت کا لباس، برقی حرارت والے جوتے اور خیمہ خریدنا اس کے بس میں نہ تھا، کیونکہ وہ صرف ایک پورٹر تھا جو عالمی کوپیماؤں کا سامان اٹھا کر ساتھ چڑھتا تھا، یا پھر ان کا گائیڈ بھی تھا۔ چوٹیوں کو سر کرنے والے اپنے سامان بیس کیمپ پر اس کے حوالے کر جاتے تھے تاکہ یہ محفوظ رکھے، اور وہ متروک شدہ لباس پہن کر اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ چوٹیوں کو سر کرنے کی گروپ فیس بھی ان کے غیر ملکی ساتھی ادا کرتے تھے، کیونکہ اس کے پاس $8,000 کہاں سے آتے۔ اعزازات کی بات کی جائے تو نیپال اور کینیڈا کے سفارت خانوں میں ان کے اعزاز میں تقاریب منعقد ہوئی۔ وہ اپنا نام کام تشخیر کے لیے نہیں بلکہ اپنی تسخین کے لیے کرتے تھے۔ وہ پورٹر سے کوہ نور دھوئے اور پھر دنیا کی بڑی چوٹیوں پر جھنڈا لہرایا گیا۔ وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود بھی ان کا سفر جاری رہا۔ عزم تھا۔ علی ستپارہ پہلا پاکستانی کوپیما تھا جس نے 8,000 میٹر بلند دنیا کی 7 چوٹیوں کو سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہوا تھا۔ وہ پاکستان کی 5 بلند ترین، جن میں K2 بھی شامل ہے، سر کر چکا تھا، جس کی بلندی کی اگر بات کریں تو 8,611 میٹر ہے۔ لیکن اب کی بار موسم علی ستپارہ کے حق میں نہ تھا، ورنہ قاتل پہاڑ ناگا پربت کو سر کرنے کے بعد پہلے سے مفتوح ہو چکی K2 چوٹی کی کیا حیثیت تھی۔ محمد علی ستپارہ 5 فروری 2021 کو سردیوں میں K2 کی چوٹی سر کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے کوپیما بھی تھے۔ محمد علی کا بیٹا ساجد ستپارہ بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن آکسیجن سلنڈر میں خرابی ہونے کے بعد ساجد کو محمد علی ستپارہ نے واپس بھیج دیا تھا۔ ساجد نے آخری بار والد کو بوٹل نیک سیکشن سے آگے بڑھتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان تینوں کا رابطہ منقطع ہو گیا اور بیس کیمپ سے ان کا کوئی تعلق نہ رہا۔ یہ تینوں اب تک لاپتہ ہیں اور پاکستان آرمی کا سرچ مشن جاری ہے اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، مگر ان کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ محمد علی ستپارہ اب قومی یکجہتی کی علامت بن چکے ہیں۔ انہیں پورے پاکستان کی محبت حاصل ہے۔ ان کی بخیریت واپسی کے لیے پورا پاکستان، ہر فرد دعا گو ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل TV004 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگی بیل بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہماری تمام تفصیلات اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔